أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں اور بہت زیادہ اخلاقی بگاڑ بھی پایا جاتا ہے۔ اس قدر فساد پایا جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کے کنارے پر جا پہنچا ہے۔ آپ سب بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کس قدر اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس معاشرے کو خرابیوں سے کیسے بچا سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس امت کا اولین اسلامی معاشرہ، جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشکیل فرمایا تھا، اس کی کیا خصوصیات تھیں جن کی بنا پر وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنا ہے۔ اور یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، اس وقت تک وہ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس امت کے اولین اسلامی معاشرے کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اصلاح نہ کرے۔ تو آئیے اختصار کے ساتھ اس امت کے اولین اسلامی معاشرے کی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس امت کے اولین اسلامی معاشرے کی خصوصیات میں سے سب سے پہلی اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں بسنے والے تمام لوگ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو معبود برحق مانتے ہیں، شرک سے لا تعلقی اور برات کا اعلان کرتے ہیں۔ یہی بات ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے معلوم ہوئی۔ جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اولین اسلامی معاشرے کی بنیاد ہی توحید باری تعالیٰ کے اقرار پر رکھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ان الفاظ سے کیا۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اور حضرات، یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو آپ کی اس سے مراد صرف یہ نہیں تھی کہ اللہ کو خالق اور مالک مانا جائے، بلکہ یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ وہ مانتے تھے اللہ رب العالمین کو خالق مانتے تھے، وہ اللہ کو مالک مانتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت کے اندر اس کی وضاحت فرما دی کہ محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد یہ تھی کہ اس بات کو بھی دل کے ساتھ تسلیم کیا جائے کہ معبود برحق بھی صرف اللہ ہے، تمام قسم کی عبادات اسی کے لیے روا ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر و نیاز، رکوع و سجود، عقیدت و محبت، تمام تر عبادات میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور کلمہ توحید کا یہی مفہوم جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا تو کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود بنا لیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی ان کے لیے ایک معبود کا تصور ناقابل فہم تھا،
کیونکہ وہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ اس لیے ایک معبود کا تصور ان کے لیے باعث تعجب تھا، ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے اَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم ایک شاعر دیوانے کی بات پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ حضرات یہی توحید ہے، اسی کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے اہم بنیاد ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے، اسلامی معاشرے کی ترقی کامیابیوں کا بنانے کے لیے۔ اور یہی وجہ تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری مکی زندگی ان لوگوں کی تربیت توحید باری تعالیٰ کی اقرار پر، توحید باری تعالیٰ کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ عرصہ بعد جو لوگ مدینہ منورہ میں اس امت کے اولین اسلامی معاشرے کا حصہ بننے والے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی محبت و عقیدت کی آبیاری کی۔ وہ لوگ اللہ رب العالمین کو خالق اور مالک ماننے لگے، اسی کا خوف اپنے دل میں بسانے لگے، اسی کو حاجت روا مشکل کشا داتا دستگیر ماننے لگے۔ وہ لوگ جو کل تک لات اور عزا منات اور حبل کو اپنا رب مانتے تھے، خالق اور مالک مانتے تھے، جب اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا نور دکھلایا تو یہی لوگ اللہ رب العالمین کو خالق اور مالک، داتا دستگیر غریب نواز غوث اعظم اللہ رب العالمین کو معبود برحق تصور کرنے لگے۔ اور یہ انقلابی تبدیلی تھی جو ایک کامیاب مسلم معاشرے کے معرض وجود میں آنے کی پہلی بنیاد بنی۔ حضرات اس امت کا اولین اسلامی معاشرہ انہی لوگوں پر مشتمل ہوتا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اس میں بسنے والے تمام لوگوں کے عقیدے کا درست ہونا یہ ضروری عمل ہے۔ جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں شرک انتہائی بھیانک شکل اختیار کر رہا ہے۔ وہ مقامات جہاں صرف اللہ رب العالمین کو پکارا جانا چاہیے تھا، وہاں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے۔ ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں ان مقامات پر شرکیہ اعمال کر کے اللہ رب العالمین کے عذاب کو کھلا کھلا چیلنج کرتے ہیں۔ حضرات یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس صورتحال میں ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، ہمارا معاشرہ ترقی کرے، ہمارا معاشرہ کامیاب و کامران بن جائے؟ شرک سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں، شرک کو اللہ رب العالمین نے ظلم عظیم قرار دیا۔ حضرات شرک سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائیں، وہ لوگ جس معاشرے کا حصہ بنیں گے، وہ معاشرہ کیسے ترقی کی راہ پر چل سکتا ہے، وہ معاشرہ کیسے کامیاب و کامران بن سکتا ہے؟ لہذا لمحہ فکریہ ہے، کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، اس وقت تک وہ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا جب تک اس میں بسنے والے تمام لوگوں کے عقیدے کو درست نہ کیا جائے اور اس میں سے شرکیہ مراکز کو ختم نہ کیا جائے۔